اسلام میں شرم و حیا اور پردے پہ بہت زور دیا گیا ہے۔ قرآن میں آیا ہے، اے نبی اپنی بیویوں سے کہو اپنے چہروں پر چادریں لٹکا لیں تاکہ ستائی نہ جائیں۔ اس آیت کی وجہ سے ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ مدینے کی سلطنت میں کسی عورت کی پرچھائی بھی دکھائی نہیں دیتی ہو، مگر یہاں ہم مکمل طور پہ غلط ہیں، کیونکہ مدینے میں ایک طرف تو 7 پردوں میں ڈھکی ہوئی عورتیں دکھائی دیتی تھی، تو دوسری جانب بالکل ننگی لڑکیاں اور عورتیں مدینے کی گلیوں میں سرے عام پھرا کرتی تھی۔ آپ کو یہ سن کے بہت حیرانی ہوگی کہ اللہ، رسول اور صحابہ کو ان کے ننگ دھڑنگ گھومنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کے لیے حکم ہی یہ تھا کہ وہ اپنی چھاتیوں اور اپنی ٹانگوں کو کھلا رکھیں، اور یہ سب اللہ کے رسول کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا تھا۔ مگر اسلام کے مطابق نہ تو ان عورتوں پر کوئی گناہ تھا اور نہ ہی ان کو اس طرح سے دیکھنے والوں پہ۔ یہ بات سن کر انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے؟ اس معاملے کی مکمل ڈیٹیلز جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ جب لونڈیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی تو ہیلپ لیس بچیوں اور لڑکیوں کو بازار میں آلموسٹ ننگا کر کے عربی بدوؤں کے سامنے کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ میری یہ ویڈیو کچھ لوگوں کے لیے انتہائی ناقابل یقین ہوگی۔ وہ ریلیجن جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ شرم و حیا کو پروموٹ کرتا ہے، کیا وہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ گھر، گلی، محلے یا بازار میں کسی عورت کو تقریباً ننگا کر کے ڈسپلے کر دیا جائے؟ اور اس سے یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کے مطابق لونڈیوں کا ستر آخر تھا کیا؟ یعنی جسم کا کتنا حصہ ایک لونڈی کے لیے کور رکھنا ضروری تھا؟ اور کیا اگر باندی یا لونڈی چاہے تو وہ اپنے آپ کو مکمل کور کر سکتی ہے؟ ان سوالوں کے جواب آپ کی ایکسپیکٹیشن سے زیادہ شاکنگ ہے، مگر اس ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالات کے جواب ضرور ملیں گے۔ یہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہوگا کہ لونڈی کی باڈی کا ڈسپلے صرف اس کی خرید و فروخت کے لیے اسپیسیفک نہیں تھا، بلکہ اسلام کے مطابق لونڈی کا سطر ہے ہی اس کی ناف یعنی نیول سے اس کے گھٹنے یعنی نیز تک، مطلب جسم کا صرف اتنا حصہ ہی کور ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے کی گلیوں میں اور صحابہ کے گھروں میں کام کرنے والی لونڈیوں کے نیول سے اوپر کا جسم کا حصہ نیکڈ ہوتا تھا، یہاں تک کہ بریسٹ پر کوئی کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر ہے یہ بات مولوی آج کل کے مسلمانوں سے چھپاتے ہیں، مگر یہ بات یاد رکھیے گا کہ مولوی جانتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں کیا ہوتا تھا۔ جن لوگوں کو اس بات پہ یقین نہیں آتا، میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ مسلمانوں کے 4 بڑے سکولز آف جورسپروڈنس کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ حنفی فقہ کے امام کا کہنا ہے کوئی بھی اسٹرینجر کسی لونڈی کے بال، بازو، پنڈلی اور بریسٹ دیکھ سکتا ہے۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کسی دوسرے شخص کی لونڈی کے بیلی بٹن کے نیچے سے نیز کے درمیان کا حصہ دیکھنا حلال نہیں ہے۔ اس حصے کے علاوہ باقی سارا جسم دیکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لونڈی کی باڈی کا جتنا پورشن دیکھنا حلال ہے اس کو ٹچ کرنا بھی حلال ہے۔ مالکی فقہ کی کتاب الشرع الصغیر میں لکھا ہے لونڈی ایک اسٹرینجر کا جتنا جسم دیکھ سکتی ہے، ایک اسٹرینجر اس سے بڑھ کر لونڈی کا جسم دیکھ سکتا ہے۔ لونڈی صرف اس کا چہرہ اور ہاتھ پاؤں دیکھ سکتی ہے، جبکہ غیر محرم مرد اس کی ناف سے گھٹنوں تک کے حصے کے علاوہ باقی سارا جسم دیکھ سکتا ہے۔ فقہ شافعی کے ابی اسحاق شرازی کا کہنا ہے لونڈی کا ستر اس کی ناف اور گھٹنے کے درمیان ہے۔ فقہ حنبلی کی کتاب الکافی فی الفقہ الامام احمد میں اس بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کی گئی ہے۔ اس میں لکھا ہے لونڈی کا جسم عموماً ظاہر ہوتا ہے جیسے سر، کوہنیوں تک ہاتھ، گھٹنوں تک پاؤں وغیرہ، یہ ستر نہیں ہے۔ ابن حامد کہتے ہیں کہ باندی کا ستر وہی ہے جو کہ ایک مرد کا ستر ہے، جیسا کہ عمر بن شعیب نے اپنے باپ سے روایت کی کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی باندی کی شادی اپنے غلام سے کر دے تو اسے اس کے ستر کو نہیں دیکھنا چاہیے جو کہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک ہے۔ اس قدر آبویس گرافک انسٹرکشنز کے بعد بھی کچھ مسلمانوں کا دماغ اس فیکٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتا ہے۔
اور وہ کہتے ہیں یہ تو قانونی طور پر جسم کو کور کرنے کی منیمم لمٹ ہے، ضروری تو نہیں کہ مدینہ کی ہر لونڈی بیئر بریسٹڈ ہی رہتی ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے شیخ حمزہ یوسف کی ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا، جس میں وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ مدینے کی لونڈیاں اپنے پستان کھلے چھوڑ کے گلیوں میں گھوما کرتی تھی۔ امام ابن ابی زید اپنی کتاب الجامع میں امام مالک کے بارے میں بات کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام مالک کو یہ بات پسند نہیں تھی کہ مدینے میں باندی عورتیں ننگے سینوں کے ساتھ گھومیں۔ امام مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سلسلے میں سلطان یعنی اس وقت کے رولر سے بھی بات کی، لیکن سلطان نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، اور اس جواب نہ دینے کی وجہ یہ تھی کہ سلطان حضور کے زمانے سے جو طریقہ چلا آ رہا تھا اس کو بدلنے کے حق میں نہیں تھا۔ اسلام میں پردے کا حکم سن 5 ہجری میں نازل ہوا تھا۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کے الفاظ ہیں، اے نبی کہو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہ وہ اپنے اوپر جلباب لٹکایا کریں، یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ آزاد مسلمان عورت کے طور پہ پہچانی جائیں اور تنگ نہ کی جائیں۔ آپ قرآن کی کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں اور اس میں اس آیت کا کانٹیکسٹ پڑھیں تو ایک بڑی انٹرسٹنگ بات پتہ چلے گی۔ مسلمانوں کا عام خیال ہے کہ پردے کا حکم نازل ہونے کی وجہ سوسائٹی میں شرم و حیا کو پروموٹ کرنا تھا، لیکن ہر تفسیر میں بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ مدینے میں لوگ سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوتے تھے اور وہاں سے گزرنے والی عورتوں کو سیکشولی ہراس کیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ یہ آیت بنو قریظہ والے واقعے کے بعد نازل ہوئی تھی۔ اس وقت تو مدینے میں یہودی بھی نہیں تھے، تو پھر یہ کون لوگ تھے جو خواتین کو تنگ کرنے جیسا چیپ کام کرتے تھے؟ احادیث سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ صحابہ میں سے ہی تھے، یہاں تک کہ خود حضرت محمد کی بیویاں محفوظ نہیں تھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 146، 5237 اور 6240 کے مطابق حضرت عمر نے حضور کی بیوی خودہ کو ڈرا دیا تھا۔ بہرحال یہ آیت نازل ہوئی، آیت کا مقصد بھی آیت میں ہی بتا دیا گیا کہ مسلمان عورتیں اور لونڈیوں میں ڈفرینسیشن کی وجہ سے عورتوں کو پردہ کرنا ہے۔ لونڈی کیونکہ اسلام میں انسان نہیں سمجھی جاتی، اس لیے اس کو سیکشولی ہراس کرنا کوئی مسئلہ سمجھا ہی نہیں گیا۔ اگر بات صرف شرم و حیا کی ہوتی تو پھر لونڈیوں کے لیے بھی اپنی چیسٹ کو کور کرنے کا حکم نازل ہو جاتا۔ ماڈرن ایج میں یہ بات واقعی انبلیویبل لگتی ہے، مگر یہ فیکٹ ہے کہ مدینے میں خود کو کور کرنا صرف مسلمان عورتوں کا حق تھا۔ مسلمان عورتیں اپنے سر اور چیسٹ پر ایک کپڑا لٹکا لیتی تھیں جسے عربی میں جلباب کہتے ہیں، لیکن اگر اسی جلباب سے کوئی لونڈی غلطی سے اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کرتی تو اسے مار مار کے اس کا جلباب اتروا دیا جاتا تھا۔ آپ نے ٹھیک سنا ہے، یہ صحیح روایت میں لکھا ہے کہ اگر اپنی نیچرل شرم و حیا کی وجہ سے کوئی باندی اپنے آپ کو کور کرنے کی کوشش کرتی تو حضرت عمر اور دیگر صحابہ مار کے اس کو ننگا کر دیتے۔ مفتی اعظم البانی نے اپنی کتاب الغلیل الارواح میں اس روایت کو تمام اسناد سے صحیح ڈکلیئر کیا، جسے امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے ایک باندی کو جلباب لیے دیکھا تو آپ نے اس کو مارا اور کہا وہ آزاد مسلمان عورتوں کے ایکول ہونے کی کوشش نہ کرے۔ یہی روایت ابن قلابہ اور عبد الرزاق نے بھی بیان کیا۔ اسی طرح صحابی انس ابن مالک سے روایت ہے کہ ایک لونڈی اس حالت میں آئی کہ اس نے جلباب پہنا ہوا تھا۔ عمر نے اس سے کہا کیا تمہیں آزاد کر دیا گیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس پر حضرت عمر نے کہا تو پھر اس جلباب کو سر سے اتار دو، کیونکہ جلباب صرف آزاد مسلمان عورتوں کے لیے ہے۔ باندی نے جلباب کو اتارنے میں ہچکچاہٹ دکھائی تو اس پر حضرت عمر اٹھے اور انہوں نے اس باندی کو مارنا شروع کر دیا اور اس وقت تک مارتے رہے جب تک اس نے جلباب اتار کے پھینک نہیں دیا۔ عبد الرزاق ایک اور واقعے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ایک لونڈی کو حضرت حفصہ کے گھر سے نکلتے دیکھا اور اس نے جلباب لیا ہوا تھا۔ اس پہ حضرت عمر شدید غصے ہوئے اور کہا یہ لڑکی جو جلباب اوڑھ کے جا رہی ہے یہ مسلمانوں میں فتنہ پیدا کر رہی ہے، کیونکہ وہ اسے مسلمان عورت ہی سمجھیں گے۔ ابو قلابہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے اپنی خلافت میں کوئی چادر لینے والی لونڈی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ کہتے تھے چادر اوڑھنا صرف آزاد مسلمان عورت کا حق ہے
تاکہ انہیں پہچانا جا سکے۔ مجھے پتا ہے کہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے ان فیکٹس کو ایکسیپٹ کرنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اپنے بچپن سے عورتوں کو ان برقعوں میں قید دیکھتے آئے ہیں جس میں عورتوں کی صرف آنکھیں ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ لیکن یہ سب باتیں جو ابھی میں نے بتائی ہیں، ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ریاست مدینہ میں سینکڑوں ہزاروں لونڈیاں ننگے سر اور بیئر بریسٹڈ پھر رہی ہوتی تھی۔ ان کو بلی کیا جاتا تھا اور سیکشولی ہراس کیا جاتا تھا۔ ان فیکٹس کی موجودگی میں ماڈرن ایج کے اسکالرز بھی ان باتوں کو ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ دارالفتاویٰ سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ امام البہقی نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں صحابی انس ابن مالک کی یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر کی لونڈیاں صرف خدمت میں مصروف تھیں اور ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور ان کے پستان یا بریس آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ تو کیا ایسی روایت سچ ہے؟ تو جواب ملا ہاں، اس وقت کا زمانہ خیر القرون یعنی تمام زمانوں سے بہتر تھا، تو ان کے لیے یہ جائز تھا۔ لیکن آج کل کا زمانہ چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے، اس لیے ہمارے لیے یہ جائز نہیں۔ سبحان اللہ، کیا شاندار جسٹیفیکیشن دی گئی ہے۔ سلیوری اور ہراسمنٹ کا کلچر اتنا زیادہ نارملائز ہو گیا تھا کہ کسی لونڈی کے اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی اس کی پرابلمز میں کچھ زیادہ کمی نہیں آتی تھی۔ اگر کوئی لونڈی مسلمان ہو کر نماز پڑھنا چاہتی تب بھی اپنے آپ کو کور کیے بغیر ہی پڑھتی تھی۔ امام ابن حزم نے اپنی کتاب المحلہ میں امام ابو حنیفہ پر تنقید کی ہے، کیونکہ امام ابو حنیفہ کا کہنا تھا کہ لونڈی ننگی ہو کے نماز پڑھے گی اور لوگ اس کی چھاتی اور اس کی بیک کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس طرح مفتی اعظم شیخ عثمین نے اپنی کتاب الشرح الممتع میں لکھا ہے، ایک لونڈی چاہے وہ جوان ہو اور کسی کی ملکیت میں ہو، اس کا ستر صرف ناف سے گھٹنوں تک ہے، اور اگر وہ اس حالت میں نماز پڑھے کہ ناف اور گھٹنے کے درمیان کے علاوہ اس کا بقیہ پورا جسم ننگا ہو، تب بھی اس کی نماز صحیح ہے، کیونکہ اس نے اس جگہ کو ڈھانپ رکھا ہے کہ جس کی نماز میں ضرورت ہے۔ میں نے اس ویڈیو میں بہت سے ایسے فیکٹس بتائے ہیں جنہیں آج کے مسلمانوں کے لیے ایکسیپٹ کرنا آسان نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو بچپن سے مسلسل یہی بتایا گیا ہے کہ مدینہ بڑی خوبصورت ریاست تھی اور ادھر عورتوں کی عزت بڑی محفوظ تھی۔ یہ باتیں اس امیجنیشن کی اصل ریالٹی کھول کے رکھ دیتی ہیں۔ ان کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ان تمام باتوں کے ریفرنس موجود ہیں، جن کو پڑھ کے وہ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا کے آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ آپ پیٹریون پر بھی اس چینل کو سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن اور اینڈ اسکرین دونوں میں موجود ہے۔ اس سیریز کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ اس سیریز کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ پیٹریون پر سپورٹ کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔